نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس على ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے نوازا۔ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسی کو کوئی نعمت دے اور اس بات پر حسد کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ حسد کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ آسمانوں پر دو مخلوق کے درمیان اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو فرشتوں سے اور ابلیس سے آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ رب نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا۔ گویا آدم سے اس نے حسد کیا کہ کیوں مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ حسد کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے نکال دیا۔ زمین پر سب سے پہلا حسد دو سگے بھائیوں نے، حابیل اور قابیل، جب قربانی کی دونوں بھائیوں نے، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تو قابیل کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا کیونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس نے یہ نہیں بلکہ اسے قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب تک کوئی قتل ہوگا اس کا حصہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس نے اس برائی کی ابتدا کی تھی۔ حسد خواہ انسانوں کے درمیان ہو، خاندانوں کے درمیان ہو، قوموں کے درمیان ہو، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے سوتیلے بھائیوں کو اپنے باپ سے یہ شکایت تھی کہ ہمارے ابا جان یوسف کو بہت محبوب رکھتے ہیں، کیوں نہ ایسا کرے کہ یوسف کو قتل کر دیں تاکہ ہمارے ابا جان ہم سے محبت کریں۔ اور آپس کے مشورے ہوئے بھائیوں میں، اور بالآخر ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف اقتدار بلکہ نبوت عطا کی، اور بھائیوں کو ذلت اور شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، کیونکہ عبداللہ بن ابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس وقت ان کی تاج پوشی کا وقت تھا اور ساری تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کی تاج پوشی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی اور وہ معاملہ ختم ہوا۔ کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہوا اور ہمیشہ کے لیے رسوائی اس کے دامنگیر ہو گئی۔ یہودیوں کو کس بات پر دشمنی تھی کہ نبی ہمارے ہاں کیوں نہیں آیا اور اس میں کیوں آ گیا؟ کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ گمراہی اور ذلت ان کا مسکن اور مقدر بن گئی۔ گویا حسد انسان کو کبھی کامیابی سے تو درکنار ان کے دلوں کا سکون اور ان کی روح کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان اور حسد کبھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اور حسد ایسی بیماری ہے کہ ابن الحسم نے کہا کہ سانپ کا زہر بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا حسد انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ سانپ کا زہر جو ہے وہ سانپ کو نقصان کبھی نہیں پہنچاتا، جس کو وہ ڈستا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن حسد کا نقصان تو حاسد کو پہنچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں حسد کو ایسے ختم کر دیتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر خیر اور شر یعنی نیکی اور بدی دونوں ودیت کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کبھی حسد نہیں ہوا یا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت میں خیر اور شر دونوں رکھا ہے۔ اگر ہماری خواہشات کو ہم نے دبا لیا، اگر ہم نے دل کے برے جذبات پر قابو کر لیا، تو پھر یہ ہماری نیکیاں پنپتی ہیں اور کبھی حسد جیسی بیماری دل میں جنم نہیں لیتی۔ کلو ذو نعمت محسودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اس حسد پیدا کرنے کا اپنے لیے سبب پیدا کرتے ہیں۔ جو اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی کو نہ دے سکو تو پھلوں کا چھلکا بھی باہر نہ پھینکو۔ ہم تو کچھ کھاتے ہیں اس کی ویڈیو بنا بنا کے جو ہے وائرل کرتے رہتے ہیں۔ کہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم اس کو دور بھی پارک کر سکتے ہیں، لیکن عین دروازے پہ پارک کریں گے۔ موضوع نہیں بھی ہے تو ہم موضوع نکالیں گے، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ تو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ حسد کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دن میں جلن اور کڑھن کا پیدا ہونا۔ اور حسد کن باتوں پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے، اللہ مال عطا کرے، اللہ آپ کو کوئی اچھا گھر دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سرخرو کرے، کوئی ڈگری مل جائے، آپ کی کوئی عزت اور شہرت ہو جائے، کوئی اقتدار مل جائے۔ یہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن سے دوست اور احباب ہی نہیں، آپ کے سگے بھائی بہن بھی آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بہت سے واقعات سنائے۔ ان سب چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حسد اتنی بری بیماری ہے دل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھی اگر بکری کے ریوڑ میں چلے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ایک حریص انسان اور ایک حاسد انسان اپنے دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کا یقین رکھیں کہ کبھی اللہ تعالی کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ یہی نہیں بلکہ صبر کے ساتھ، کیونکہ وہ بعض اوقات اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پریشان کر دیتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ اس کو برداشت کریں، کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑی بیماری سے دوچار ہے۔ ہمیں بیمار سے ہمدردی ہونا چاہیے۔ یہ اس کو روح کی بیماری ہے جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی۔
ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں، ان کو تحفے تحائف دیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کی خوبیاں جتنی آپ میں ہیں آپ کو نہیں پتا، اس کو آپ سے زیادہ پتا ہے، کیونکہ اس نے آپ پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ آپ کو ہر لمحے تنگ اور پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اپنے نیک سلوک سے، اپنے اچھے رویے سے اس بات کو ثابت کریں کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حاسد کے مقابلے پر آ کر اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دیں۔ اپنے ہاتھ سے تقوی کو نہ جانے دیں، کیونکہ اصل میں اسے آپ کی نعمت سے نہیں، اس کو اللہ کے فیصلے سے شکایت ہوتی ہے۔ اس کو آپ کے پھلنے پھولنے سے نہیں، بلکہ اللہ کی تقسیم سے شکایت ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالی جو آپ کو دے سکتا ہے وہ اسے نہیں دے سکتا؟ اور وہ حاسد یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ حسد کرنے کے بعد کیا وہ نعمت حاصل کر پا رہا ہے؟ جب اس میں اتنا اختیار بھی نہیں ہے، وہ اتنا بے بس ہے، تو کیوں حسد کر کے وہ اپنی نعمت تو حاصل نہیں کر سکا بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر بیٹھا؟ تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی حسد جیسی موذی بیماری سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، کیونکہ حاسد کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین صورتیں بتائی ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اور پھر اللہ سے جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حاسدوں کے حسد سے بچا کر رکھے، اور حاسدوں کو بھی اللہ نے ایک ہدایت دے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔